السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام صرف 1400 سال پرانا دین ہے، وہ لوگ ضرور سنیں، اور جو ہمارے غیر مسلم ہیں ان کا جو یہ خیال ہے، خیال باطل کہ 1400 سال پرانا یہ دین ہے، دین اسلام، وہ ضرور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر صراط الجنان، جو قرآن پاک کی تفسیر آتی ہیں، اس تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں یہ لکھا ہے کہ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام ہی سچا دین ہے، اور اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی میں مقبول نہیں۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اب اگر کوئی کسی دوسرے آسمانی دین کی پیروی کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کریم کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا ہے، لہذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی ناقابل قبول ہے۔ یہود اور نصارہ وغیرہ کفار جو اپنے دین کو افضل اور مقبول کہتے ہیں، اس آیت میں ان کے دعویٰ کو باطل فرمایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل تعلیمات اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں۔ نمبر 1، اسلام ہی آخری قابل قبول اور نجات دینے والا دین ہے۔ نمبر 2، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی پیروی کرنا خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں، خواہ وہ سابقہ آسمانی دین ہو یا کفر اور شرک کا کوئی بھی اور دوسرا دین ہو۔ نمبر 3، کوئی شخص عبادات اور اخلاقیات کی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک وہ مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، تب تک آخرت کے ثواب کا مستحق نہیں۔ ہاں، دنیا میں اسے اچھے اعمال کا بدلہ مل سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو ماننا فرض ہے، اور ان سے کسی طرح روگردانی کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور حالت ایمان میں عافیت کی موت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ یاد رکھیے، اسلام ہی انسانیت کا محافظ اور عالمی امن کا ضامن بھی ہے۔ اسلام نے جو محبت اور امن کا تصور پیش کیا ہے، تاریخ میں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہاں تک کہ اس دور جدید میں بھی یہ تصور نہیں ملتا۔ اسلام نے تو ذمی کافروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ اسلام نے غلاموں کو آزادی سے ہمکنار کیا، جبری مزدوری، استحصال، ذخیرہ اندوزی، غنڈہ گردی، سود خوری، بے پردگی، عیاشی، فحاشی، چوری، ڈکیتی اور تمام خرافات اور تمام خراب عادتوں کا سد باب فرمایا۔ انسان تو انسان، اسلام نے تو حیوانات کے تحفظ کے لیے اور ان کی بے حرمتی پر روک لگا دی ہے۔ اسلام نے کسی بھی جانور کو آگ میں جلانے سے منع فرمایا، جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا، کسی بھی جانور کو بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ اسلام کی سچائیوں، اچھائیوں اور حکمتوں کو بیان کرنے کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ یہ ہر انسان کا دین ہے، اسلام ہی ہر انسان کا گھر ہے، یہی امن ہے۔ حرف آخر، ہر انسان کو اسلام کے گھر میں یعنی اپنے گھر میں لوٹ آنا چاہیے۔ اسلام ایسا سچا اور پاکیزہ مذہب ہے کہ یہاں اسلام میں اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ کسی کے لیے راستے سے اگر کانٹا ہٹا دیا جائے یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہی سچا دین ہے، اسی دین پر سب کو آ جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین میں، دین اسلام میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔